صحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے، مرحومین کے اور ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے، شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلوات ایک ایسی پڑھو کہ دعا قبول ہو جائے۔ مہربانی کو حدیث ہے من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ، فرمایا جو حسین پہ روئے، نہیں رو سکتا تو رلائے، دونوں کام نہیں کر سکتا تو صرف شکل بنا لے، اللہ پہ واجب ہے اس بندے کو جنت دینا۔ سلامت رہیں جو شام کے ٹائم میں آپ سلامت رہیں جو ہاتھ بلند ہو گئے شام کو، تھوڑا تھوڑا ایسا ہے کہ آگے تشریف لیں یار، جگہ ساری جیسے اچھے نہیں لگتا، آپ آج آ جائیں داد نہ دینا، داد کا وقت ہی نہیں ہے، داد ادھار رہی پھر سے۔ اتنی پڑھنے والے ہستیاں تشریف فرمائیں تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں، آپ کے لیے بھی دعا کروں۔ جو صرف شکل بنا لے، بٹی صاحب زندگی کے گناہوں کی تختی پر پوچا پھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس کرم کے سمندر اور سلطنت کے مالک کا نام ہے حسین۔ یار بندہ آگے آگے بابے دلالہ جی تھوڑی سی مہربانی کرتا، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرے دوست تشریف فرمائے۔ پیر اون ربانی شاہ صاحب، مولا سید دے، جناب مجتبی صاحب، جعفری صاحب، سیم نوتک صاحب، تمام ذاکرین مولا کی مدار خان شیرازی صاحب تشریف فرمائے، اور بھی پڑھنے والے ہستیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی نے صف ماتم کا اہتمام کیا ہے، تمام ذاکرین نے حاضری دینی ہے جہاں پر۔ ایک شکل بنا لے، شکل بنانا ریاکاری ہوتا ہے کہ ہو کر نہیں رہا بس شکل بنا رہا ہے۔ اللہ کی نماز میں بھی ریاکاری کرو تو اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ حسین کی عزا میں شکل بنا لو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ یا ہاتھ اٹھانے میں بھی وقت لگتا ہے میرے چندہ، جنہیں سمجھ آ رہی ہے میری نوکری۔ بسم اللہ۔ حضرت علامہ عباس تالقانی سے قوم مقدس میں نے 40 سوال کیے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب عالم ہے جس نے 20 سال معصوم قوم مخدومہ کی مسجد جامع مسجد میں نماز جماعت کروائی ہے۔ ہر شب جمعہ وہاں سوال و جواب کی نشست ہوتی تھی، ابھی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی۔ 40 سوال میں نے کیے تھے، ان میں میرا ایک سوال یہ بھی تھا، توجہ رکھنا، داد نہ دینا۔ میں نے کہا قبلہ کیا عشق حسین میں آئے ہوئے اس آنسو کے ایک قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی کے گناہ دھو دے؟ یار آپ کو سلامت رہے، آپ تو بول پڑتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تو آیا کہاں سے؟ میں نے کہا جی پاکستان سے۔ کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں حسین علیہ السلام کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، مار صاحب مولا سید سلامتی دے۔ مجھے کہتے فقہ جانتا ہے؟ میں کہا جی 6-7 سال مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں، تمام فقہ سبق کے آپ حکم کیجیے۔ وہ مجھے فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک سوال کا جواب آپ دو، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لطف لینا، داد کی خیر ہے۔ میں نے کہا جی حکم کریں۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک من دودھ کا پڑا ہو، اس میں ایک نجس قطرہ گر جائے تو دودھ کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بلا من کا من نجس ہے۔ ان بندوں نے اتنی سرخ آنکھیں نکال لی، مجھے کہتے ہیں تجھے سوال کرنے کا پتہ بیٹا آج تک نہیں چلا ہے؟ ہائے ہائے، ایک نجس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک پورے من دودھ کو نجس کر کے جا رہا ہے۔ حسین کے عشق میں آئے ہوئے اس پانی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زندگی کے گناہ دھو دے۔ آپ سلامت رہیں، آپ جو میرے بھائی ہیں، جعفر صاحب اور آپ کی عزت میں اضافہ کرو، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دفعہ تو زحمت کرو۔ آباد شاد حضرت حسین علیہ السلام کے سائے میں میرا اکبر کا پاک بابا آپ کو اپنی زبانی کے ساتھ آپ کی کیا بات؟ یہ ایک آنسو کے بدلے میں، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھ کے بھیجا، ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں جی۔ ایک آنسو کے بدلے میں ان کے ذاکر، ان کے مولوی، ان کے خطیب، ان کے عالم، ان کے فقیہ، ان کے مجتہد، ان کے غلام، ان کے مفسر، شیعہ قوم ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے رہی ہے، ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے رہی ہے، ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے۔ اور بندہ خدا لائیو کیمرے کے سامنے میں حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا سا فدار خان ہوں، شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا سا وکیل ہوں، ماتمی حسین علیہ السلام کی میری جتنی ماتمی ہے پاکستان میں ساری میری سنگت ہے، میں ان کی وکالت
کرتے ہوئے تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک آنسو کے بدلے میں جو جنت والی لڑائی ہے یہ مجھ سے نہیں بنتی، یہ مادیوں سے نہیں بنتی، یہ میرے مذہب کے بانیوں سے سادات غیر سادات سے نہیں بنتی، یہ میرے مذہب کے ذاکرین سے علماء سے واعظین سے لڑائی نہیں بنتی، یہ لڑائی اس تاجر سے بنتی ہے جو سستی بیچ رہا ہے۔ او بھائی میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے، ایک بار ہاتھ چاہو سا میرا پتر ہے نہیں مرشد بابا مثلا یہ ہاتھ میرے میں رومال ہے، یہ کتنے کا ہوگا؟ میں بڑی قیمت بھی لگاؤں کہ میرے ہاتھ میں ہے تو 500 لگا لیتے ہیں جی، مہنگائی بھی ہے من جائیں گے تجھے، 500 کا رومال ہے میرے ہاتھ میں ہے، یہ عزادار ہم سے پیار کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگا، انہوں نے کہا یار جعفر کتنے کا ہے؟ میں نے کہا جی 500 کا، اس نے کہا یار میں 1000 دیتا ہوں، مجھے دے، میں نے کہا جناب میں دعا دیتا ہوں، رومال نہیں دیتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ تشریف فرمائیں، بڑے بڑے بانیان بیٹھے ہیں، کسی نے کہا یار 5000 لے، میں نے کہا سرکار دعا، رومال نہیں دیتا، اور یار 50,000 لے، میں نے کہا جی نہیں دیتا۔ یہ بچہ اٹھا، اس نے 10 روپے کا نوٹ نکالا، اس نے مجھے کہا چاہ تو دینے بھی 10 نے تو لینا بھی ضرور ہے۔ آئے میں نے 10 روپے لیے، چونگے جیب میں ڈالے، بچے کو رومال دیا، باہر نکلا، صفدر بھائی کو لوگوں نے کہا بھٹی صاحبان بیٹھے ہیں، عزاداران سادات وغیرہ سادات بیٹھے ہیں، لاہور سے لے کر اسلام آباد تک کے چہرے اور ادھر ملتان تک کے چہرے مومنین کے تشریف فرمائے۔ انہوں نے کہا جی پاگل آدمی ہے، 50,000 کا نہیں دیا، 10 روپے کا دے کے جا رہے، ساڑھے نال جعفر مکے۔ بھئی کیا مکے؟ آجے سرکار، آجے تشریف لے، جعفر ساڑھے نال مکے جائے سی صفدر جی جعفر نو جان ہی نہیں دینا۔ بسم اللہ آؤ جی، کیا مکے بھی جعفر؟ انہوں نے کہا جی 50,000 کا نہیں دیا، چپ کر گئے ہو، 10 روپے کا دے کے جا رہے۔ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے یہ لڑائی آپ مجھ سے لڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں ہوں اس کا مالک، میری مرضی میں 50,000 میں نہ دوں، میری مرضی میں 10 روپے میں دوں، آپ کسی اعتبار سے مجھ سے لڑ نہیں سکتے۔ بس اتنی ساری بات ہے جو حضرت صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنے بچے انگلینڈ میں پڑھا رہا ہے، میرے بچوں کو لڑا رہا ہے۔ جنت کا خالق اللہ ہے، مالک ہے حسین، بطول کے بیٹے کی مرضی 1000 رکعت پہ جنت نہ دے، حسین کی مرضی ایک آنسو میں دے، تو بولنے والا درمیان اور آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی شان و شوکت میں اضافہ فرمائے، یہ آپ کا عشق جو آپ کو کے تمام کو داد دے رہے ہیں۔ ایک بار یہاں مجھ سے چاہو جیسے چھاتے اللہ میں حیدری سر مولا آپ کی رضا۔ ہاں جی کوئی سوال ہے کرو، کسی نے بلانے تو میں بلا دے رہا ہوں، مطلب میری اتنی دعوت تجھے کھا گئے۔ شام کے بعد صبح 7 بجے کی مجلس شروع ہوئی ہے، تقریباً 11-12 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ یہ عشق آل محمد ہے جو آپ کے سینوں میں تازہ رہتا ہے۔ میں نے علامہ عباس تالقانی سے کہا، میں نے کہا جی میں کم سے کربلا جا رہا ہوں، اب وہ تو بائی روڈ جاتے تھے، تو مجھے کوئی واقعہ سنایا تھا کہ میری عشق حسین میں اضافہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا بیٹا ہمارے قوم کا ایک تاجر تھا، وہ کربلا زیارت کے لیے گیا، کربلا میں جا کر اس نے جلوہ دیکھا، وہیں بیٹھ کر اس نے اپنے اہل خانہ کو خط لکھا حاجی صاحب نے کہ جی تم سامان مکان دکان بیچ کے کربلا آ جاؤ تو بسم اللہ، ورنہ میں اپنی زندگی میں جنت سے واپس نہیں آؤں گا۔ گھر والے بھی کربلا چلے گئے، حاجی صاحب نے وہاں کپڑے کی دکان ڈال لی، صبح اٹھتے ہیں سرکار عباس کا سلام کرتے ہیں، مولا حسین کا سلام کرتے ہیں، پھر دکان پہ جاتے ہیں، جب شام کو بند کرتے ہیں پھر سرکار کا سلام کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ روزانہ کی روٹین ہے حاجی صاحب کی۔ بس ختم ہو گئی میری پڑھائی۔ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، قصاب نے، گوشت بیچنے والے قصائی نے آواز دی،
دعا کرتے رہنا کہ حاجی صاحب گوشت بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی واپسی تک بک جائے، یہ آپ خرید لیں۔ حاجی صاحب نے 2-2.5 کلو گوشت خریدا، گوشت کا لفافہ شاپر نہیں، اس ٹائم شاپر کا رواج نہیں تھا، لفافہ ہاتھ میں، سرکار عباس کا سلام کیا، سخی حسین کا سلام کیا، ہائے ہائے ہائے، دکان پہ پہنچا، اپنے نوکر سے کہا جا گوشت گھر دے کے، انہیں کہا سالن بنا کے بھیجے، وہ گوشت دے کے واپس آیا، 3-4 گھنٹے گزر گئے، گھر سے کھانا ہی نہ آیا، نوکر کو بھیجا بھوک لگی ہے بھائی پتہ کر، وہ گھر والوں نے کہا حاجی صاحب کو بھیجے، حاجی صاحب گھر ہے، کیا ہو؟ انہوں نے کہا عجیب گوشت ہے، پکتا ہی نہیں۔ کتنے اچھے لوگ ملا دیے آپ نے، سارا دن کی تھکاوٹ اتر گئی ان کے چہروں کی زیارت کر کے، عجیب گوشت ہے، پکتا نہیں ہے، کیوں نہیں پکتا؟ حاجی صاحب نے گوشت واپس لیا، برتن میں اٹھا کر کسائی کی دکان پہ، اس نے کہا کربلا میں بیٹھ کر کیا بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا سب کیا ہوا؟ 4 گھنٹے ہو گئے اس کو چولہے پہ رکھا ہوا ہے، پک ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا حاجی صاحب پورا بکرا میرا بک گیا ہے، یہ 3-2.5 کلو گوشت نہیں پک رہا، باقی تو کسی نے شکایت نہیں کی۔ دونوں کی اسرار تکرار بحث مباحثہ ہوا، آوازیں بلند ہوئیں۔ اس وقت جو حضرت حسین علیہ السلام کے ذری کا خادم تھا، آوازیں سنی تو وہ آ گیا، اس نے کہا دونوں میرے مولا کے ماننے والے کیوں لڑ رہے ہو؟ حاجی صاحب نے شکایت پیش کی کہ گوشت پکتا ہی نہیں، کسائی نے کہا دیا اور کسی نے شکایت نہیں کی، بس حاجی صاحب نے کی ہے، پہنچے گا یہی پہنچے گا۔ خادم ذریعہ امام حسین علیہ السلام کہتے حاجی صاحب جب آپ نے گوشت خریدا تھا تو آپ گھر گئے تھے، کہاں گئے تھے یہ مجھے ذرا سنائیں۔ انہوں نے کہا جی میری تو روٹین ہے، گوشت میرے ہاتھ میں تھا، میں نے مولا عباس کا سلام کیا، گوشت میرے ہاتھ میں تھا، میں نے ذریعہ حسین کا سلام، جو پہنچ گئے ہو تو موسی نہ کرو، جرا بندہ لنگر کر سکتا ہے حسین کو سلام کر سکتا ہے، ٹکر کھاون دا والے اکبر دے بابے نے سلام کرن دا وال نہیں آیا ہوتا۔ انہوں نے کہا صاحب نے کہا میں نے ذریعہ حسین کا سلام کیا، حسین نے سلام کا سلام کر کے میں دکان پہ دیا، نوکر کو گوشت دیا، وہ گھر دے کے آیا، اب میں گھر گیا تو انہوں نے کہا گوشت پکی ہے نا۔ سرکار حسین علیہ السلام کے ذریعہ کا خادم حاجی صاحب کو دیکھ کر کہتے حاجی صاحب یہ سچا ہے گوشت ٹھیک ہے پکے گا نہیں؟ کیوں؟ انہوں نے کہا صاحب آپ کو نہیں پتا بکرے کا جو گوشت حضرت حسین کی ذریعہ سے اندر سے ہو کے باہر آ جائے اس میں آگ حرام ہو جائے۔ اب ہاتھ یہیں پہ رکھو اور جعفر کو اجازت دے تو بھائی راضی ہو گیا ہے، اور اگر ہاتھ میں چلی کر لے کر بکرے کا گوشت حسین